حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق ہے کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہوا ہے، بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے دور ہو تو وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا، اسی روح کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انگلی کے جو ہمارے پورے ہیں اس میں جو لکیریں ہیں اتنی ہی لکیروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، یعنی کہ انگلی کے پوروں میں جو لکیریں ہیں نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، جتنی انگلی کے پورے میں آج لکیریں ہیں جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنی ہی لکیریں اس وقت بھی موجود ہوگی۔ ہمارے پلک پر آج جتنے بال ہیں اتنے ہی بال جب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال فرمائے گا۔ اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ۔ اللہ
اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کے یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، کہ ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں گزارا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ہے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تو نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ، جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ای کو کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، اس لیے کہ بیان کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کو تو سنائی دے رہا ہے، جو چلت فلت کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اگر انتظامیہ بھی بیٹھے نا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے جلسہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنی ضرورت آپ کو ہے حدیث سننے کی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی مجھے اتنی ان لوگوں کو بھی ہے، اور جتنی ان لوگوں کو اتنی انتظامیہ کو بھی ہے۔ سب بیٹھ کے سنو، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو سب کا بیڑا پار ہے، بیٹھ جاؤ سب۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، ان پہ چھوڑ دو۔ دیکھو انتظامیہ کتنی محنت کرتی ہے، کئی مہینے محنت کرتے ہیں آپ لوگ، تب کہیں جا کر ایسی محفل سجتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل ہندوستان میں ہمارے ہاں جلسے فیشن ہو گئے ہیں، رسم ہو گیا ہے، سال میں 1-2 جلسے کرو بس کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جلسے تجارت نہیں ہے، یہ جلسے عبادت ہے۔ اس میں کوئی ایک بندہ بھی اگر سنور گیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان جلسوں کو رسمیں نہ بناؤ، ان جلسوں کو تفریح کا سبب نہ بناؤ۔ تھوڑی دیر مجھے جتنا ٹائم دیا آپ نے اتنی دیر تھوڑے سکون سے سن لو۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن شاید مائک والے بھیا کو آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ پھر ایکو شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سب جو ہے نا، یہ ایکو وغیرہ، یہ نعت خواں لوگوں کو سریلی آواز کے لیے ضرورت ہے، مقرر کے لیے تقریر کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو نارمل کر دیجئے، بس میری آواز پہنچ جائے ان لوگوں تک، میرا آنا کامیاب ہے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑی دیر سن لیں، بہت وقت مجھے نہیں دیا گیا ہے لیکن مختصر سے وقت میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو بیچ میں اس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں روحانی تقریر، حقانی تقریر، عرفانی تقریر میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جیسا مائنڈ ہوتا ہے، جیسا ماحول بناتے ہو، اسی کے مطابق اللہ جو کہلوا لیتا ہے اپنی توفیق سے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔
تو آپ جب کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو مضمون میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک بار سب درود شریف پڑھ لو. درود شریف پڑھنے دیکھیے آپ کتنا شور کرتے ہو، اور جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی. حالانکہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کا پورا مجمع گونج جانا چاہیے. درود و سلامی تو ہماری پہچان ہے. ذرا درود بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک سب پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک مرتبہ پھر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی اور آل نبی پر